عزیز طلباء و طالبات آف کلاس 11th السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ایک اور لیسن ہے اسی نظم سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اکبر الہ آبادی کے نظم فرضی لطیفہ۔ پیج نمبر ہے یہ نصابی کتاب سے 173۔ 172 پر ہم نے نظم کمپلیٹ کر لی ہے، تشریح سبھی اشعار کی وضاحت دی میں نے اس پہلے والے لیکچرز میں۔ تو اب اس 173 پر ہے اسی نظم کے کوشچنز، سوالات ہیں یہ اس پیج نمبر پر۔ تو اس لیسن میں ہم یہی سوالات تھوڑا بہت وضاحت کر لیں گے۔ نظم ہم نے پہلے ہی سمجھ لی ہے بیٹے، تو نظم سمجھنے کے بعد ہم ان سوالات کے جواب ہم آسانی سے خود ہی کر لیتے ہیں۔ پھر بھی یہاں پہ ہم وضاحت دیتے ہیں شیئر کر کے آپ کے ساتھ کہ کیا آنسر، کس کوشچن کا کیا آنسر آئے گا۔ کوشچن نمبر 1 ہے، اکبر الہ آبادی نے نظم میں ٹھونسی ہوئی چیز کس کو کہا ہے؟ کوشچن نمبر 1 ہے کہ نظم میں بتایا گیا ہے، عاشق کہتا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی ٹھونسی ہوئی چیز ہے۔ یہ ٹھونسی ہوئی چیز کس کو کہا ہے اکبر الہ آبادی نے نظم میں؟ تو یہ پہلے ہی ہم نے پڑھا ہے نظم میں کہ جب لیلا کی ماں مجنون سے شرط رکھتی ہے کہ آپ پہلے ایم اے پاس کر لو، تو مجنون واپس جواب دیتا ہے اس بزرگ عورت کو کہ یہ میرے لیے کوئی ٹھونسی ہوئی چیز ہے، میں یہ ٹھونسی ہوئی چیز لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یعنی ٹھونسی ہوئی چیز ہے نظم میں تعلیم، علم۔ اکبر الہ آبادی نے نظم میں ٹھونسی ہوئی چیز علم کو کہا ہے، تعلیم کو کہا ہے۔ نظم فرضی لطیفہ، دوسرا کوشچن ہے نظم فرضی لطیفہ کا خلاصہ لکھیے۔ یہ جو نظم ہم نے پڑھی ہے، عنوان جس کا ہے فرضی لطیفہ، اس کا ہمیں بتانا ہے خلاصہ، یعنی شارٹ میں بتانا ہے کہ نظم میں کیا پڑھا ہے ہم نے، کیا بتایا ہے شاعر نے ہم نے۔ تو نظم فرضی لطیفہ کا خلاصہ اس طرح ہم لیتے ہیں کہ یہ فرضی لطیفہ، یہ خیالی کہانی جو شاعر اکبر الہ آبادی نے دی ہے، اس میں بتاتے ہیں شاعر اس وقت کے لوگوں کی، اس وقت کے قوم کی حالت زار دیکھ کر پریشان ہیں، مطلب مایوس ہیں وہ کہ اس قوم کا، خصوصاً مسلمانوں کا اللہ ہی حافظ ہے، کہ یہ قوم محنت مشقت کوشش جدوجہد کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہتے ہیں، جی چراتے ہیں محنت مشقت سے، جدوجہد سے، بغیر کسی جدوجہد کے، بغیر کسی محنت کے ہر کوئی چیز، ہر کچھ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن محنت کی طرف ذرا بھی نہیں جانا چاہتے ہیں۔ تو اب اس قوم کی خوشحالی کا کیا حال ہے، اس قوم کی خوشحالی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تو یہی بات انہوں نے ایک فرضی لطیفہ، ایک خیالی کہانی کے ذریعے لوگوں کو سمجھائی ہے کہ کس طرح یہ اپنا سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بغیر محنت مشقت کے۔ ہاں، جہاں پر انہیں لگتا ہے کہ محنت مشقت کرنی ہے، تو وہ اپنا ہر کوئی مقصد چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ تو یہی بات انہوں نے اس طرح سمجھائی ہے کہ جب لیلا کی ماں، یعنی ایک بزرگ عورت، جب محبوبہ کی ماں مجنون سے، عاشق سے شرط دیتی ہے کہ بیٹے آپ پہلے کچھ حاصل کر لو، ایم اے کی ڈگری حاصل کر لو، تو میں پھر اپنی بیٹی کا بیاہ، اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ہاں بلا کسی جھجک کے، بلا کسی دقت کے کر لوں گی۔ تو مجنون، تو یہ عاشق واپس کہتا ہے کہ اے بڑی بی،
اے بزرگ خاتون، اگر یہی شرط ہے لیلا کو حاصل کرنے کے لیے تو میں اپنے دل کا خون کرنے کے لیے تیار ہوں، تو میں اپنی یہ محبت عشق چھوڑ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، ترک کرنے کے لیلا کو ترک کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اپنی محبوبہ کو میں ترک بھی کر سکتا ہوں لیکن محنت اور مشقت نہیں کر سکتا ہوں۔ کالج کی یہ بکواس میں ہرگز برداشت نہیں کر پاتا ہوں۔ میری طبیعت فطرتاً جوش اور ولولہ ہے، یعنی اپنی کاہلی اور سستی کو وہ جوش اور ولولہ سے، جذبہ سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس محنت اور مشقت کو کسی ٹھونسی ہوئی چیز کی طرف تشبیہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک ہرن کی طرف آزاد جانور ہوں، کیا ہرن پہ کوئی بوجھ لادا جا سکتا ہے جو آپ مجھ سے کوئی محنت کرنے کی خواہش رکھتی ہو؟ اگر آپ کی یہی شرط ہے لیلا کو حاصل کرنے کے لیے تو میں استعفیٰ دینے پر بھی، اس محبت سے استعفیٰ دینے پر بھی تیار ہوں۔ حسرت اور مایوسی سے میں یہ محبت ترک بھی کر پاتا ہوں لیکن محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کوئی مطلب ہے اس نظم کا، اس لطیفے کا، اس کہانی کا یہی کہ اس وقت کی قوم ہر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن بغیر کسی محنت مشقت کے، تو اس لیے اگر جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ محنت سے کام لینا ہے تو وہ اپنا مقصد چھوڑ دینے پر بھی تیار ہوتے ہیں۔ جس طرح مجنون اپنی لیلا کو، جس طرح عاشق اپنی محبوبہ کو ترک کرنے پہ تیار ہو گیا، تو اسی طرح ہر کوئی مقصد چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے لیکن محنت اور مشقت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی ہے اس لطیفہ کا، اس فرضی، اس خیالی کہانی کا اصلی خلاصہ ہے، اس کا اصلی مرکزی خیال ہے یہی کہ محنت مشقت سے جی چراتے ہیں اس وقت کی قوم، اس وقت کے لوگ، خصوصاً مسلمان۔ اللہ باقی اللہ نگہبان بیٹے، وسلام۔